ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا إمام الكائنات محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق النبي الأمي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
خالق کائنات نے جدو دی انسانی مخلوق پیدا فرمائی، اللہ رب العزت نے اسے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ اس سلسلے دی پہلی کڑی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اس خوبصورت مالا دا آخری پھل آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات اقدس اللہ نے سب تو آخر وچ بھیجی۔ پھر ہر پیغمبر پروردگار عالم نے اس دنیا وچ جدو مبعوث فرمایا تا ہر پیغمبر نوں کوئی نہ کوئی ایسا وصف عطا کیتا جیڑا وصف اس پیغمبر نال خاص آیا۔ کسے پیغمبر نوں اے وصف دتا کہ اس دی کشتی جودی پہاڑ تے ٹھہری، کسے پیغمبر تے اگ نوں گلزار بنایا، کسے پیغمبر دے ہاتھ وچ لوہا موم بنیا، کسے دا تخت ہواواں وچ اڑیا، کسے دی لاٹھی سپ بنی تے کسے دے ہاتھ دے پھیرن نال نابینیاں نوں اللہ بینا کیتا۔ ہر نبی نوں، ہر سچے رسول نوں اللہ پاک نے انفرادی ایسے وصف دیتے جڑے وصف اس پیغمبر نوں عطا کیتے بٹ او وصف دوسرے پیغمبر نوں نہیں عطا کیتا۔ پھر اللہ پاک نے ان سارے وصف جمع کیتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وچ جمع فرما دیتے۔ مجموعہ کمالات بنا کے پیدا فرمایا۔ انہاں کمالات وچوں ایک کمال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایب ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے سچے نبی آئے تو او پیغمبر او رسول او نبی ایک قوم دے نبی بن کے، ایک علاقے دے نبی بن کے آئے، ایک بستی دے نبی بن کے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال تے وصف ایوے کہ اللہ نے میرے نبی نو ساری انسانیت دا نبی بنایا۔ او پیغمبر آئے نا، انہاں اپنی اپنی قوم نو جس ویلے تبلیغ کیتی، پہلے پیغمبر جڑے تبلیغ واسطے آئے، اول رسول بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکام الشریعہ، او حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نے آ کے جس وقت دعوت دیتی، اللہ دا قرآن فرمائندہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پکی گلے اساں بھیجیا حضرت نوح علیہ السلام نو إِلَىٰ قَوْمِ، انہاں دی قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجیا، اور انہاں جس وقت اپنی قوم نال خطاب کیتا، بیان فرمایا، تبلیغ توحید کیتی، تو انہاں بھی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم۔ وہ پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس پیغمبر نے بھی آ کے آخیا اے میری قوم، اے چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وہ تشریف لے گئے۔ شعیب علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ پاک فرمایا ارسلنا موسیٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اساں موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا فرعون اور انہاں دے سردار تے انہاں دے علاقے، اس واسطے اساں بھیجیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہاں جس وقت تبلیغ فرمائی تو انہاں فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دی قوم نو خطاب کر کے آکھا میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول ہاں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کریندا انہاں دی جیڑیاں میرے تو پہلے یعنی تورات دی میں تصدیق کریندا۔ تے نال ایک گل ہور بھی آکھی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، میں پہلیاں دی تصدیق کریندا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری بھی سنیندا میرے تو بعد ایک پیغمبر نے آمنا جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہومنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
او اپنی قوم نو خطاب بھی قوم نال کریں دن، اپنی رسالت دا اعلان بھی کریں دن، نال آمنہ دے لال دی بشارت بھی دیں دن، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عرض اے کرنا چاہتا او پیغمبر دنیا چ آئے، لیکن انہاں پیغمبراں نوں خطاب ہے یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم یا بنی اسرائیل۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ وہ اپنی قوم نال مخاطب کریں دن، قوم نو خطاب پہ کریں دن۔ معلوم ہویا حضرت نوح علیہ السلام آئے، قوم دے نبی بن کے آئے، ابراہیم علیہ السلام قوم دے نبی بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم دے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم دے نبی، الغرض جتنے انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوم دے نبی بن کے آئے۔ تے جدو نمبر آیا آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ نے خطاب کرن لگیا، انج نہیں آکھا یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل جدہ یا اہل طائف یا اہل نجران یا اہل دمام، نہیں، یا اہل عرب یا اہل عجب یا اہل مشرق یا اہل المغرب، نہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج نہیں آکھیا ہوئے عرب دے لوگو، انج نہیں آکھیا ہوئے عجم دے لوگو، انج نہیں آکھیا ہوئے مکے آلے ہو مدینے آلے ہو طائف آلے ہو نجران آلے ہو، نہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان کیتا تا کس طرح کر کے اعلان کیتا، اے میرے پیغمبر نو میرے رب نے کمال عطا کیتا، او آدم یا قوم تے آمنہ دا لال کے آداب، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ انج نہیں آکھیا او عرب دے لوگو، فرمایا نہیں، یا ایوہ الناس، او انسانو، عربیو، اجمیو، کالیو، گوریو، احمرو، اسودو، مشرق چ رمن والےو، مغرب چ رمن والےو، شمال تے جنوب چ رمن والےو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج نہیں آکھیا او عربیو، نہیں، یا ایوہ الناس، او آدم دیا پترو، او انسانو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، ایک قوم دا نہیں، جمیعا، ساری انسانیت دا نبی بن کے آیا۔ ہون جڑے بندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ست مبارک تو لے کے قیامت دی صبح تک جنہ بندیاں نے آمنا ہے، پیدا ہومنا ہے، وہ چاہے اتھے پہ پیدا ہومن یا کسی آخری دنیا دے کنارے تے پیدا ہوندا ہے، ہن قیامت تک آمن والے ہر انسان دا نبی آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو معلوم ہویا انہاں پیغمبراں دی نبوت مخصوص نبوت ہے، میرے پیغمبر دی نبوت عموم دی نبوت ہے، او پیغمبراں دی نبوت علاقیاں واسطے خاص ہے، میرے
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کہیں علاقے دی واسطے مخصوص نہیں، سارے علاقیاں واسطے میرا پیغمبر نبی بن کے آیا۔ تا پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا پیغمبر عالمگیر نبی ہے، میرا پیغمبر کامل نبی ہے، میرا پیغمبر اکمل نبی ہے، میرا پیغمبر مکمل نبی ہے۔ پہلے بھی انبیاء آئے دنیا کے اندر، اللہ انہوں نے بھی دین دے کے بھیجیا، ہر پیغمبر نو شریعت دے احکام ملے۔ بعض پیغمبر پہلے پیغمبران دی شریعت دے مطابق اپنی اپنی قوم نو عمل درآمد کرویندے رہے، خود بھی اس تے عمل کیتا، قوم نو بھی آکھیا پہلے پیغمبر دی شریعت دے عمل کریندے رہو۔ انہاں نو بھی اللہ دین دتیا، اس پیغمبر دے زمانے دے اندر دین دے جڑے جڑے احکامات دی ضرورت ہے انسانیت نو، اللہ پاک نے اس دور دے لحاظ نال اس پیغمبر نو جڑا دین دتا، اس دور دے لحاظ نال کامل دین آئی، لیکن دین نی تکمیل نہیں کیتی میرے پروردگار عالم نے، اس واسطے کہ اللہ پاک نے اس چیز نو محفوظ رکھی آیا ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ دی بعثت مبارک ہو گئی، زندگی گزر دی پئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ عرفات دا میدان ہے، اللہ دے پیغمبر اس میدان دے وچ کھلوتے، جمعے دا دن نے عرفات دا میدان ہے، 9 ذوالحج دی تاریخ ہے اور عصر دا ٹائم تھیا کھلوتا، جبل رحمت دی پہاڑی دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک تے سوار نے، سامنے تقریباً 90,000 قدوسی صفات صحابہ دی جماعت کھلوتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیگر دا ٹائم تھی آئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف گن کے آئے، اللہ دا پیغام آیا۔ علماء کرام فرمائندے احکامات دے لحاظ نال اے قرآن دی آخری آیت جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے پیغام کیڑا دیتا اس آیت مبارکہ دے اندر، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین نو اساں چلایا تا آدم علیہ السلام تو ہائی، اے دین چلتا آیا، نوح علیہ السلام دا دور آیا، دین چلتا آیا، ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا، دین چلتا آیا، حضرت موسیٰ دا دور آیا، دین چلتا آیا، حضرت عیسیٰ دا دور مبارک آیا، دین چلتا آیا۔ میں چلاندا آیا اس دین نو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر چلاندا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دین چلایا تا میں اتھو ہائی میرے پیغمبر، پر اس دین نو الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن یعنی عرفات دی 9 تاریخ 88 دھیاڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک تو پہلے 88 دن رات دن دنیا دی زندگی دے، اللہ پاک فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن میرے پیغمبر میں اس دین نو، شریعت نو، انسانیت دے نا جڑا میں پیغام بھیجنا یا انسانی ضرورتاں واسطے جڑا دین آیا، ہن قیامت تک آمن والے انساناں دے واسطے میں جڑا دین رکھیا ہے، الیوم اکملت لکم، آج دے دن میں اس دین نو کامل تے مکمل تے اکمل کر دیتا۔ دین بھی اللہ نے
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل کر دیتا ہے. ہن کوئی اس تو بعد یہو جہا دین نہیں آمنا جڑا اس دین نو منسوخ کر دے. کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو او دین دے کے بھیجا ہے جڑا دین قیامت تک آون والے انساناں دی ضرورت دی تکمیل پیا کریندا. دین دے نقطہ نظر نال جنہ جنہ چیزاں دی انہاں ضرورت ہے اس دین دے اندر موجود نے. لہذا جے دین مکمل ہو گیا اس دے تکمیل کرن تو بعد بل کسے نویں دین دی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے نہیں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے بھیجیا. پیغمبر بھی اخیری، دین بھی اخیری. اس پیغمبر تو بعد پیغمبر کوئی نہیں تا اس دین تو بعد وقت ہور دین اچھا کھو تا رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو تذکرہ فرمایا تھا، فرمایا میرے پیغمبر انہاں پیغمبراں نو تے میں علاقیاں واسطے بھیجا ہائی. کسے نو مدین بھیجیا، کسے نو بابل وچ بھیجیا، کسے نو میں عراق وچ بھیجیا، کسے نو شام وچ بھیجیا. او شام دے علاقے واسطے آئے تے جدو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا اللہ پاک فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاں دے بھیجیا ہے کافۃ للناس. ہن تہاڈی نبوت تے رسالت ساری انسانیت واسطے کافی ہے. پیغمبر کافۃ للناس سبحان اللہ. اگے اللہ پاک فرمائے میرے پیغمبر خالی توہن میں للناس نہیں بھیجیا، ساریاں لوگاں واسطے نہیں. میرے پیغمبر میں جیڑی جیڑی شے توہن پیا دیندا ماں، میں توہن قبلہ پیا دیندا ماں، میں توہن قرآن پیا دیندا ماں، میں توہن امت پیا دیندا ماں. اللہ پاک نے فرمایا جدو میرے پیارے پیغمبر دی نبوت تے رسالت دا ذکر آیا فرمایا کافۃ للناس، میں ساری انسانیت واسطے توہن نبی بنا کے بھیجے. میرے پیغمبر جڑا قرآن میں توہن پیا دیندا ماں، پہلے پیغمبراں نو بھی میں کتاباں تا دتیاں آئیاں پر جڑی کتاب توہن پیا دیندا ماں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. پیغمبر بھی للناس، پیغمبر نو دتی ہوئی کتاب بھی للناس. تے جڑا میں تن قبلہ دتا ہی تے کعبہ میں تن دتا وے میرے پیغمبر ان اول بیت وضع للناس. تے بس جڑی میں تن امت دتی ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. پیغمبر بھی للناس، کعبہ بھی للناس، امت بھی للناس، قرآن بھی. ایک کمال میرے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کعبے تے قبلے تو بعد اور کعبہ تے قبلہ چاکو کوئی نہیں. اس دین تو بعد ہور دین کوئی نہیں. تکمیل جو ہو گئی اس دین تو بعد ہور دین کوئی نہیں. اس قبلے تو بعد ہور قبلہ کوئی نہیں. اس کتاب تو بعد ہور کتاب
کوئی نہیں لوگو تول من گھنو جنہیں قبلے تو بعد قبلہ کوئی نہیں، جنہیں امت تو بعد امت کوئی نہیں، کتاب تو بعد کتاب کوئی نہیں، دین تو بعد دین کوئی نہیں، تا آمنہ دے لال تو بعد نبی ذرا اچھا آکھو، انہاں تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، کتاب بھی اخیری۔ اے لفظ میرے نہیں، اے لفظ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دے، کتاب بھی اخیری، کعبہ بھی اخیری، امت بھی تے نبی بھی۔ کعبے تو بعد ذلی تے بروزی کعبہ کوئی نہیں، امت تو بعد ذلی تے بروزی امت کوئی نہیں، کتاب تو بعد ذلی تے بروزی کتاب کوئی نہیں، تب آمنہ دے لال تو بعد کوئی ذلی تے بروزی نبی بھی کوئی نہیں۔ ایک قادیان دا دجال آدھا میں غیر تشریح نبیاں، غیر مستقل نبیاں، میں ذلی نبیاں، میں بروزی نبیاں، تو دعویٰ کریں دا میرا رب آسمانہ تو 14 صدیاں پہلے فرما دیتا میرے رب نے، اے لوگو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا پیغمبر مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں ہے، یا اللہ کون ہے؟ فرما ولکن رسول اللہ، آمنہ دا لال اللہ دا، فرما رسول پہلے بھی آئے، رسول کا پہلے بھی آئے، اے بھی میرا رسول ہے، اے خالی رسول نہیں ہے، بخاتم النبیین، میں اس نبوت دی جڑی مالا پروئی آئی نا، وہ خوبصورت جڑا سلسلہ میں نبوت دا شروع کیتا ہائی آدم علیہ السلام تو خاتم النبیین، اس سلسلے میں آمنہ دے لال دے سر تے خالی نبوت تے رسالت دا تاج نہیں سجایا، میں آمنہ دے لال دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ میرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا۔ اور آپ تو بعد اگر کوئی دعویٰ کرے او اسود انسی ہوئے، یمامہ دا مسلمہ ہوئے، یا پنجاب دا مسلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی ہوئے، او بھی دجال، قادیانی بھی، پلے آنکھوں کو سن گیس لے، قادیانی بھی، او بھی قذاب، قادیانی بھی قذاب، او بھی افاق، اے بھی افاق، او بھی زال، اے بھی زال، او بھی مزل، اے بھی مزل، کائنات دا سب تو گندہ عنصر ہوئے جیڑا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے، اور دجال ہو سکدا، قذاب ہو سکدا، افاق ہو سکدا، زال ہو سکدا، مزل ہو سکدا، پرلے دردے دا دیوس تے بے غیرت ہو سکدا، اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تے میرے تو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام دی مثال ایوے، ایک بندہ اس بڑا خوبصورت محل بنایا، بندے آندن محل نو دیکھنا چاہندن، دیکھ دن پھر دن اندروں تے باروں پھر کے محل نو دیکھ دن، خوش ہوندن، بڑا خوبصورت محل ہے، آندن ایک جگہ تے کھلو راندن، سارا محل ہیڈا سوہنا بنایا، اے وچ ایک دی جا رہ گئی ہے، اے ایک بھی لا چھوڑیا، محل سوہنا بن بندیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے گل سمجھائیے، فرمایا لوگو اے نبوت دا محل ہے، اس محل دی اٹھ کدیں نو لگا پیا،
کدیں حضرت ابراہیم ہے، کدیں حضرت موسیٰ ہے، کدیں حضرت عیسیٰ، اس نال اے محل تیار ہو گیا اور ایک دی جگہ رہ گئی ہے، ہر پھرن والا بندہ محل نو ویکھن والا دا ہی اٹ بھی لا سکتی ہو وہ سا محل مکمل ہو بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وہ اٹ میں بن کے آیا او لگ گئی ہے، نبوت دا محل مکمل ہو گیا۔ ہن کسے محل مکمل تھی بنجے بل اٹاں کتھے لے سو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول، تسی کدے سویلے آئے ہو اج میرا دل تہائی بھائی میں اس ایت اس دا پس منظر تو ہم دساں ہاں بھائی اس ایت دا پس منظر کیوے اللہ یہ ایت کیوں اتاری، کہ گل بنی ہے کہ اللہ پاک ایت اتاری بس اتھے خاتم النبیین، اے خاتم بھی پڑھیا ویندا، خاتم بھی پڑھیا ویندا، بالفتحہ بھی آندا، بالکسرہ بھی آندا، پھر اس علماء اس میں اعلیٰ دا سیغہ بنے دن ما یختم بہن نبوہ، اس ساریاں گلاں دسیاں پر تسی چر کے آئے ہو، تساں تے میں کچھ نہ دا خرامہ تشریف لے آندے ہو تے بس چلو بہنیاں ایک وڑاونی شے تے بڑا آواں، کم از کم بندہ تھوڑا جا سویلے آ رہے۔ میں تو چونکہ ہن وعدہ کیتا ہی سننا نماز بھائی انشاءاللہ کھڑی کرساں تے ہن ٹائم بھی چونکہ گھٹ ہو ویندا، بہرحال انشاءاللہ زندگی باقی تے اس مضمون میں اگا انشاءاللہ چلے سا۔ تقریباً 100 قرآن دی آیت 100 جیڑی دلالت کریں دی کہ میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، کتنی؟ 200 حدیثاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مبارکہ آپ دی زبان چ نکلے ہوئے پھول اس گل دے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ میں بچے بالکل ہے ہر شے بچے رہ گئی، میں مضمون تیار کیتا ہے پر چلو انشاءاللہ اللہ تہن بھی جیندہ رکھے۔ کلے آکھو مولی نہیں تکھاں اساں خدا جی نہ رکھے تسی آکھو انشاءاللہ مرو مولیو، جان چھوڑو مولیو، تسی ساڈی آن وقت پایا نے سن۔ بہرحال انشاءاللہ اس مضمون چلا ساں تہاڈے سارے حضرات دے علم ایک گل ہو سی کہ انشاءاللہ اے جڑا کل پرسوں اتوار ہے 4 دسمبر نو ختم نبوت چوک ترحدہ المعروف ترحدہ اس انشاءاللہ تمن شہر ایک بھی ختم نبوت چوک بن گیا۔ ساتھیاں دی محنت نال اللہ انہوں جزائے خیر دے وے جنہ اس دا نا ختم نبوت چوک رکھا۔ آمین آکھو یار، بہت بڑا کام ہے اس دور وچ، تساں نہیں سمجھ پئی آندی کیونکہ اسی جس جگہ تے رہندے سن دنیا دے حالات دا پتہ کوئی نہیں، انجے تے سن پتہ لیکن ان حالات دا پتہ کوئی نہیں۔ برطانیہ، فرانس، اسرائیل باقاعدہ قادیانیاں نو اپنی فوج بھرتی پہ کرے، باقاعدہ کس واسطے؟ اور یاد رکھو مسلمانوں، قادیانی اسلام دے دشمن، قادیانی مسلمانہ دے اچھا آکھو قادیانی پاکستان دے دشمن، پاکستانی قادیانی پاکستان دے دشمن، قادیانی پاکستان دے آئین دے دشمن، او ہر رستہ تلاش کر رہے ہیں جس ذریعے پاکستان نو غیر مستحکم کیتا بنجے۔ اسلام دے نقطہ نظر نال، شریعت دے نقطہ نظر نال بھی انہاں دا رستہ روکنا ضروری ہے تے بحیثیت ایک پاکستانی ہومن دے میں اپنے ملک دے دشمن دا رستہ روکنا بھی ضروری سمجھدا ہوں۔ یہ خیال ہے تہاڈا؟ ایک کسے دے دوست نہیں، ہاں یہودیاں دے دوستن، یہودیاں دے دوست اے اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اس سلسلے صدے باب کرن واسطے۔ پورے ملک ختم نبوت دی کانفرنساں ہوندیاں،
انشاءاللہ 4 دسمبر نو ترہدے دے مقام تے ختم و چوک بھی ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیتا جا رہا. پچھلے سال بھی ہوئی ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ وہ کانفرنس منعقد ہو رہی. اور یقین کرو یہ گل میں جنی تحدیث بے نعمت طور تے آدھا، فخر دی گل تو نہیں آکھنی چاہیے، تحدیث بے نعمت طور تے آدھا. پچھلے سال دی جڑی کانفرنس آئی اس الحمدللہ ثم الحمدللہ سب تو بڑا جلوس تے سب تو بڑی تعداد تمن دی. آخو الحمدللہ، سارے آخو الحمدللہ. ایک معمولی گل نہیں، معمولی گل نہیں. میرے نبی دی ختم نبوت واسطے جیڑا ایک قدم بھی اٹھیا نا انشاءاللہ وہ بندہ اللہ دے ہاں کل قیامت والے دن میرے نبی دی شفاعت دا مستحق بن. کوئی معمولی گل نہیں. لہذا میں تمام بھائیاں نو، دوستاں نو، بزرگاں نو، عزیزاں نو، احباب نو، وڈیریاں نو بھی تے بڈھیریاں نو بھی اے دعوت دیندا کہ اس وچ ضرور تسی آپ ادھر اگلی آنکھو شرکت کرنی ہے. اور ایک دوسری چیز انشاءاللہ صبح اپنے اڈے وچ ٹمن اڈا لاری اڈا اس وچ انشاءاللہ جمع ہو ساں سارے حضرات اتھو انشاءاللہ اجتماعی طور پہ اس جگہ تے تشریف لے ویساں. ہاتھ میں نہ کھڑے نہ کر ویندا، بالکل میری عادت نہیں، لیکن تسی اپنے دلو اپنے اللہ نال وعدہ کرو انشاءاللہ اسی سارے کم چھوڑ کے اس کم تے وساں. اگر ماں دکان بند کرنی پے گی تو وقت دیکھو معاشی طور پہ بڑا کمزور تھی پے ہو کہ مت خیال کرائے شیطان آکسی یار نہ لگ سی کہ بن سی. میں یاداں ایک بڈھی جی مائی ہائی اے مسئلہ آ گیا، اس دے پتر آکھے اماں اے کم کرنا، اس آکھے مینڈیا پترا سارے کماں اگ لا چا نبی دی ناموس تے قربان ہو، سارے کماں نو اگ چلا، اے مسئلہ میرے پیغمبر دے ناموس دا ختم نبوت دا مسئلہ، اے بلا تفریق مسالک، کوئی تفریق نہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی امن سارے متفقن اس مسئلے دے اتے کہ ختم نبوت اے اجماعی مسئلہ امت دا کہ میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آیا. لہذا تم بلا تفریق مسالک اساں ساریاں اس مسئلے واسطے ضرور شرکت کرنی چاہیے. اور تساں اگلی گل بھی جان دیو کہ حالات دا تقاضا کہ ان چیزاں واسطے جمیں وقت دینا پوندا، جمیں اپنی جان خرچ کرنی پوندی، ان دے مال بھی خرچ کرنا پوندا یا نہیں کرنا پوندا. تو میں چونکہ ساڑی جڑا زون ہے اس دے ذمے کچھ مرکزی حضرات ساڑے ذمے کچھ اماؤنٹ لائے یا اس دے واسطے میں تمام بھائی آگے گزارش کرے ساں کہ سارے بھائی اس معاملے وچ بھی ضرور تعاون کرو تاں جے اللہ پاک کرے اے سرخروئی نال آسانی دے نال ایک کانفرنس ہو ونجے. اور انشاءاللہ اساں اے عہد کر گدا کہ جب تک جیندے ہاں نا، جب تک جیندے ہاں انشاءاللہ اے ہر سال ہوئی کرے سی. تسی بھی آکھو انشاءاللہ، اچھی آکھو. آمین ثم آمین. حقیقت ہے کہ اس وقت اس چیز دی اشد ضرورت ہے مسلمانوں، اشد ضرورت ہے. وہ اپنے سازشاں مصروف ہیں تے مسلماناں چاہیدا کہ انہاں دی ہر سازش ناکام بنے، کیونکہ یہ سارا اجماعی مسئلہ اور ختم نبوت دا مسئلہ اے ضروریات دین دا مسئلہ. اگر کوئی بندہ قرآن نو قرآن منیندا، دین نو دین منیندا، اللہ دے نبی نو نبی منیندا، اللہ نو اللہ منیندا، تے اگر او آکھے میں اللہ دے نبی نو خاتم النبیین نہ منیندا، ساریاں گلاں منن دے باوجود بھی او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق آپ بنن لگے غزوہ تبوک تے، جلدی ٹر سو بھائی، غزوہ تبوک تے بنن لگے نا، حضرت علی نو فرمایا تو میرے پیچھے رہو تے تو انجے میں جنجے موسیٰ علیہ السلام تور تے ویندے پئے تے حضرت ہارون علیہ السلام نو پیچھے چھوڑ گئے اپنی قوم دی رکھوالی واسطے، میں علی تن چھوڑی رہنا۔ بات میرے نبی نو خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے، آپ نے فرمایا حضرت ہارون تو اللہ دے نبی ہے تے انہوں نے حضرت موسیٰ چھوڑ کے گئے، کدی کل کوئی آمن والے حضرت علی نو نبی نہ بنا لے من کہ بمنزلت ہارون نے موسیٰ، فرمایا علی میں تن چھوڑی تا ویندا انجے آن جنجے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نو چھوڑ کے گئے، لیکن ایک گل سن گن، لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، علی تو میرے قائم مقام تے میں پر میں خاتم النبیین، میرے بعد نبی کوئی نہیں، متا کوئی انگلی اٹھا دے وے، او حضرت ہارون نال دی مماثلت دے دیتی گئی، تا مثال دے دیتی گئی، تا او تا نبی ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ انشاءاللہ مضمون ہے باقی، انشاءاللہ آئندہ جب میں عرض کرساں، اللہ من تے تہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔